देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, कराची के मौजूदा हालात महज एक शहर की बदनसीबी नहीं, ये एक निज़ाम की नाकामी की चीखती हुई मुंह बोलती तस्वीर है। ये वो शहर है जो पाकिस्तान की मईशत का दिल कहलाता है, मगर आज इसी दिल की धड़कन बेतरतीब हो चुकी है। सड़कें टूटी हुई हैं, ट्रैफिक जाम रोजमर्रा जिंदगी को यरगमाल बनाए हुए हैं, कारोबार खौफ में मुब्तला है और हुकूमती ऐवानों में खामोशी एक मुस्तकिल रवैया बन चुकी है। और इल्जाम ताजरों पर और गुल प्लाजा की इंतजामिया पर लगाया जा रहा है। गुल प्लाजा में कारोबार करने वाले ताजिर कोई जराइम पेशा लोग नहीं थे, वो लोग थे जो टैक्स देते थे, रोजगार पैदा करते थे और इस शहर की मईशत को सांस देते हैं। मगर जब आफत आई तो हुकूमत माँ नहीं सौतेली साबित हुई। ना बरवक रेस्क्यू, नवाजे इत्तलात, न एतमाद में लेना, बस कैमरे थे, बयानात थे और फिर खामोशी। ऐसी खामोशी जो बहुत सारे सवालों को जन्म देती है, जो बहुत सारे सवालों को चीखो पुकार में तब्दील करती है और जख्मों पर नमक भी छिड़कती है। सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि गुल प्लाजा जैसी इमारतें किसी एक दिन में गैर कानूनी नहीं बनती, ये बरसों में बनती हैं। एनओसी फाइलों, दस्तखतों और मुबैना मिली भगत के साथ होता है। सवाल ये भी है कि जब इमारत खड़ी हो रही थी तब जो है इंतजामिया कहाँ थी। और कल हमने अपने शो में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदुखेल से जब सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा कि ये इमारत एमक्यूएम के अप्रूवल से बनी थी। आइए सुनते हैं। ये सब उनके पास थी और ये जो नक्शा पास हुआ है ये 1998 में पास हुआ है और उस वक्त एमक्यूएम की हुकूमत थी जो काफली के साथ थी उसमें। तो एमक्यूएम ने उस वक्त में कंप्लीशन भी मिला है, उस वक्त इसकी परमिशन भी मिला है। हम सवाल कराची वाले किससे सवाल करें? इस हुकूमत से जिसने इस बिल्डिंग को बनाया या उस हुकूमत से जो सालों तक ऐसी इमारतों को ऐसे ही चलने देती रही है? जब दुकानें बिक रही थी तब के नाकों पर पट्टी बंदी थी। कई सवाल सिंध हुकूमत के दरवाजे पे भी दस्तखत दे रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत से जब सवाल किया जाता है तो कहा जाता है कि जब हम कुछ करते हैं तो उन पर अमल दरामद नहीं होता। क्या कहते हैं मुर्तज़ा साहब? आइए सुनते हैं। जस्ट शेयर मी आउट। मैं आपको एक्सप्लेन ये कर रहा हूँ, हमारे एनफोर्समेंट का फुकदान है, इन्फोर्समेंट नहीं हो पाती ड्यू टू वन रीजन और दी अदर। आज हम फैसला करने के भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा इसके ऊपर। किसी की इंसान की जान से नहीं खेल सकता कोई शख्स। फैसला कर लिया जाए ना इस चीज के ऊपर। जब हम कोई कार्रवाई करते हैं फिर इल्जाम तराशियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं इसलिए अभी ये BBC एक ऐसे मेयर की तरफ से जिसके पास तमाम इख्तियारात हैं, जिसकी पार्टी सूबे में हुकूमत करती है और वफाकी हुकूमत में भी शामिल है, सदन उनका है, फिर भी ये बेबसी कैसी लोग सवाल करते हैं। तो बात करते हैं हम कराची शहर की और इसके मसाइल की भी। जब कराची में ट्रैफिक का मसला अब महज तकलीफ नहीं रहा, ये एक इज्तिमाई अजाब बन चुका है। डंपर बंदे मार देते थे। मुतादिद इमदादी और ट्रैफिक रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में कराची में ट्रैफिक हादसात की शरह खतरनाक हद तक बुलंद रही थी। 830 अफराद जहाँ बहक हुए, 11,800 से जायद शहरी जख्मी हुए। DIG ट्रैफिक पुलिस पी मोहम्मद शाह कहते हैं कि कराची पोर्ट सिटी है और ऐसे APT की वजह से यहाँ पर हैवी ट्रैफिक ज्यादा है। क्या कहते हैं, आइए वो भी सुनाते हैं आपको। डेवलप हुआ है, चाइना पोर्ट जिसे कहते हैं। इट्स अ डीप सी पोर्ट, इसका 16 मीटर का ड्राफ्ट है। इधर जो है अल्ट्रा कैपेसिटी के शिप्स आते हैं किसी, यानी कि पहले जो PICT या QICT ये छोटे जो पोर्ट्स थे ये तो यूँ समझें कि सुजुकियाँ थी, अब तो यहाँ पर 16 व्हीलर आ रहे हैं। इनकी ज़बान में अगर हम बात करें तो 24 हज़ार जो है ना कंटेनर्स एक दफ़े में आ जाते हैं। और जब वो आके 2 भी लग जाएं, 4 बर्थ हैं इसकी, कभी कभी 3 भी बर्थ हैं एक ही वक्त में आ जाती हैं। तो आप यूँ समझ लें कि आपका कराची मफलूज हो जाता है। अब सवाल इस पर भी ये है कि इसका हल क्या है, और अगर हैवी ट्रैफिक इस शहर के लिए बहुत बड़ा मसला बन चुका है अब, जैसे कि हम सब जानते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक रेल नेटवर्क बनाया जाए जो पोर्ट से सामान सीधा शहर से बाहर लेकर जाए, या फिर जो डंपर माफिया है वो ऐसा करने से जो है उसको भी रोका जाए, और क्या वो रोकती है ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और जहाँ तक बात की जाए कराची की सड़कों की, तो वो हम सब जानते हैं कि क्या हाल है। सुबह दफ्तर जाने वाला मजदूर हो या रात गए घर लौटता हुआ तालिब इल्म, हर कोई सड़क पर फंस कर वक्त, आसाब और उम्मीद खो रहा है। बगैर मनसूबाबंदी की खुदाइयाँ, नामुकम्मल तरक्याती काम, टूटी सड़कें, ट्रैफिक पुलिस की बेबसी या बेतवज्जी ने शहर को एक खुले कैद खाने में भी बदल दिया। और इन मसाइल के बावजूद किसी शहर से कोई सिग्नल में हो जाए तो फिर वो चालान के हवाले से भी हम बात करेंगे आज, और ई चालान के भी बात करेंगे। और ये भी लोग सवाल उठाते हैं कि बेहतर नहीं था कि जी पहले सड़कें बनती फिर चालान बनते, तो ये भी हम आज पूछेंगे कि ये क्या बात है। लेकिन सवाल ये भी है कि
یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ دیکھیں جہاں ایک رول اگر لے کر آیا گیا اور اس کو نافذ کیا گیا تو یہ ہم سب کے سامنے کہ اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرایا جا رہا ہے. تو آج یہ بہت بڑا سوال ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ اگر آپ کے پاس ول ہے اور اگر آپ کو اقدام اٹھانا چاہتے ہیں حکومت, یعنی کہ آپ جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرانے کے لیے آپ ای چالان کو اور یہ ساری چیزوں کا سسٹم لے کر آئے, تو پھر سوال اگین یہی ہے کہ اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے بھی آپ کوئی منظم کوئی چیز ایسا کوئی سسٹم بنا سکتے ہیں کہ جو گل پلازہ جیسے حالات نہ ہوں. اسی سب پر بات کریں گے. دونوں چیزوں پر میرے ساتھ موجود ہیں بڑے معزز مہمان آج یہاں پہ موجود ہیں, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی عتیق میر صاحب ہیں, چیئرمین ہے کراچی تاجر اتحاد کے, آپ کو خوش آمدید کہوں گی, بہت شکریہ سر آپ کا. میرے ساتھ پیر محمد شاہ صاحب بیٹھے ہیں, ڈی آئی جی ٹریفک پولیس کراچی ہیں, جو کہ آج کل بہت زیادہ خبروں میں بھی ہیں, آپ ان کی بات سنتے ہیں, ہم نے ان کا شارٹ بھی سنایا اور بہت اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں, بہت اچھی بات کرتے ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہوں گی. بہت شکریہ سر فار جوائننگ اس. سب سے پہلے میں عتیق بھائی آپ کے پاس آؤں گی. انفارچونیٹ واقعہ ہم نے دیکھا, انسیڈنٹ ہوا ہے گل پلازہ میں, کس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ ول نہیں ہے, کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں انیشیٹ کیا جا رہا ہے؟ جبکہ آپ کے برابر میں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ول ہو کام کرنے کی اور اگر کوئی انیشیٹ کیا جائے کہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن بنانے کے لیے تو حکومت کر لیتی ہے. گزشتہ 3 روز سے تو میں اسی ٹاپک پہ جی ہر دوسرے تیسرے چینل پہ ہوں اور پورا ملک اس منظر کو بڑے دکھی نظر سے دیکھ رہا ہے جو لاشیں نکل رہی ہیں. دیکھیں اگر ہم ذمہ داریوں کا تعین کیا جائے تو اس میں وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو مارکیٹوں کی انتظامیہ ہے اور حکومت کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. کبھی کبھار یہ جو فائر بریگیڈ کا نظام ہے جی اس کی جو ایک محدود استعداد ہے, یہ ایک بڑے حادثے یا سانحے کے سامنے ہم اس کو مفلوج دیکھتے ہیں. وجہ بھی اس کی میں بتا دوں کہ دیکھیں دنیا میں جو ایک اس کے جو سٹینڈرڈ ہے فائر بریگیڈ کا, اس میں 1 لاکھ کی آبادی پر ایک فائر اسٹیشن ہونا چاہیے اور ہر فائر اسٹیشن میں 2 فائر ٹینڈر ہوں. اس حساب سے کراچی میں 300 فائر اسٹیشنز اور 600 فائر ٹینڈرز کی ضرورت ہے. اگر اس کی ہم 3 کروڑ آبادی اسیس کرتے ہیں, لوگ تو اب کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہے اور یقیناً یہ بات درست ہے کہ 3 کروڑ سے زیادہ ہی ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو آن روڈ جو قابل استعمال گاڑیاں ہیں ان کی تعداد 52 یا 53 ہے صحیح, اور ضرورت کتنی 600 کی ہے. اب 600 کا کام 52 یا 53 گاڑیاں کیسے کر سکتی ہیں؟ اسی طرح 300 فائر اسٹیشنز ہونے چاہیے, ان کی تعداد اس وقت تقریباً 30 یا 32 کے قریب ہے. تو 300 اور 32 کا کوئی موازنہ ہے, یعنی 10 سے 12 گنا زیادہ استعداد کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اب آئیے وہ جو دستیاب لوگ ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس سموکس میں جانے کے لیے ماسک نہیں ہے. جیسے گل پلازہ کی جو آگ ہے یہ کیمیکل کی آگ ہے, پلاسٹک, کپڑا, ربر, فوم, اس کے علاوہ میلامائن, اس آگ کے سامنے. یہی وجہ دیکھیں گل پلازہ میں جتنا وقت بھی فائر بریگیڈ نے کام کیا اس کے بیرونی حصے پہ کیا, اندر کوئی داخل نہیں ہو سکا. دوسری بات, آگ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ایک فائر سیفٹی ایک جیکٹ ہوتی ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے. اندر داخل ہونے کے لیے جو آکسیجن ماسک ہوتے ہیں وہ تو اس کا تو تصور ہی نہیں ہے. اب جو لوگ کام کر رہے ہیں فائر بریگیڈ کے عملے کے طور پہ, آخر وہ بھی کسی گھر کے لال ہیں, ہم ان سے تو قلع کر نہیں سکتے. اب ایک فوجی ہے, اس کو آپ ہتھیار دیے بغیر ماس پہ بھیج دیں تو کیا لڑ پائے گا؟ یقیناً وہ نہیں لڑ سکے. اسی طرح یہ بات میں زیادہ پر زور گلے کے ساتھ, شکوے کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بولٹن مارکیٹ کا سانحہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جو یوم عاشور پہ جو کچھ ہوا, لوگوں کو اجڑتے دیکھا. اس کے بعد جتنی بھی آگ لگنے, آتش زدگی کے واقعات میرے سامنے ہوئے, ہم نے ہر مرتبہ اعداد و شمار کے ساتھ بات کی کہ خدا رحم, آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہماری ریٹ نہیں ہے. آپ مارکیٹوں میں فائر سیفٹی میجرز کے لیے کام کریں. یہ سول ڈیفنس کا محکمہ ہے, سرکاری ہے, اسے متحرک کریں. آپ کو جہاں جہاں پیسہ آتا ہوا نظر آتا ہے
وہاں تو آپ کی طاقت ہے, آپ کی ریٹ ہے. آپ نے ای چالان میں پیسہ تھا, آپ نے اس کو پرزور طریقے سے ایک سیف سٹی سے جوڑ دیا. آپ کو اس میں پیسہ آتا ہوا دکھائی دیا. یہ تجاوزات میں آپ نے دکانیں سیل کر دی, ان سے چالان 5,000 روپے جرمانے, اور اس کے بعد 5,000 رشوتیں ان لوگوں نے لی جو اس نظام کا حصہ تھے. اور پھر 6-7 دن اکثر مارکیٹ ہے. اس طرح دیکھیں, آپ نے بجلی کے بلوں میں آپ نے 750 روپے شامل کروا دیے, اور عدالتوں کے فیصلوں کو بھی آپ نے تسلیم نہیں کیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ جہاں حکومت سمجھتی ہے اس کو پیسہ ملنا ہے, وہاں تو پوری انتظامیہ, پوری حکومت خوب زور لگاتی ہے. اور جہاں پیسہ خرچ کرنا ہے, فائر اسٹیشنز بنانے ہیں, فائر بریگیڈ, فائر ٹینڈرز خریدنے ہیں, یہ 600-650 کا عملہ 3 کروڑ کی آبادی میں, یہ کیا کافی ہے؟ ایک وقت میں اگر 3 یا 4 جگہوں پہ خدا نخواستہ آگ لگ جائے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ کبھی کسی ادارے سے فائر ٹینڈر مانگتے ہیں, کبھی کسی سے, تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. میں کل بھی دیکھ رہا تھا, پرسوں کئی اداروں کے وہاں فائر ٹینڈرز کھڑے تھے, سنارکلز تھیں, بیکار. کیا کرتی ہوں, ہاں یہ ضرور انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا, انہوں نے گل تجارہ کو بچا لیا. اس کی بعض دکانوں سے, دیواروں سے دھواں نکل رہا تھا, کیونکہ وہ اس سے متصل ہیں اس مارکیٹ سے. تو یہ میں کہتا ہوں یہ ان کا کارنامہ ہے. کل انہوں نے سارا دن اس کولنگ پانی مارتے رہے, وہ بچ گیا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بے بسی دیکھیں. میں کچھ گلا کر رہا تھا, تو مجھے جو فائر چیف آفیسر, اس نے کہا آپ اس نارکل پہ چڑھ کے دیکھیں یہ کہاں تک جا سکتے. وہ جب قریب پہنچی تو اس کا دھواں اور شدید جو گرمی تھی, اس نے ہمیں وہاں آگے جانے سے, تو بے بسی دیکھیں. وہ جلتے رہے, شعلے سلگ رہے تھے, میرے پاس اس کی ویڈیو ہے. یعنی شعلے سلگ, اور وہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جلا کے کب یہ آگ بجھتی ہے. اور ایسا ہی ہوا, سب کچھ جلا کے بجھ گئی. پھر اس کے بعد اس کو کولنگ کا عمل ہوتا ہے کہ ملبے کو اب اٹھانا ہے, ٹھنڈا ملبہ اٹھاتے ہیں. تو آج کے دن تک بھی آپ دیکھیں ملبہ اٹھانے کا عمل 10% بھی نہیں ہے. اور وہ کتنے لوگ اندر, کیا توقع کی جائے کہ وہ بچ پائے ہوں گے. کوئی معجزہ قدرت دکھا دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت کو اس جانب آ جانا چاہیے. آج پورے ملک میں, میں ساری دنیا میں دیکھتا ہوں, مجھے کتنے دوستوں کی کالیں آئی ہیں, ایک رنج و علم ہے. ایک اندازہ ہے کہ 100 لوگ اگر جان کی بازی ہار جائیں, بلڈنگ صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے, اربوں روپے, 5 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو جائے. ایسا کراچی میں ہم نے تو المیہ نہیں دیکھا, اور پاکستان میں بھی ایسی مثالیں کم ہیں. اس کے لیے میں حکومت سندھ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ کے حصے میں آیا. اتنا بڑا کارنامہ, خدا کے لیے اب بھی آپ اس شہر کو بچا لیں. اب بھی کم از کم فائر بریگیڈز یہ اس عملے کو, اس سسٹم کو بہتر کریں. دنیا کہاں سے کہاں ہے, سسٹم کو بہتر کریں, دنیا کہاں سے کہاں چلے گی. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. ایسے غم و غصے میں ہیں سب لوگ اس وقت. عتیق میر بھائی, میں پیر محمد شاہ صاحب کی طرف جاتی ہوں. ڈی آئی جی ٹریفک پولیس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بہت زیادہ اس صورتحال میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک شکایت آئی جب ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے, تو سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک بہت ہی سیوک بیسک, کیونکہ لوگوں کی نالج کے لیے سوال کرنا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے آپ کا تعلق بھی ایسے ڈپارٹمنٹ سے ہے جو کہ لوگوں کو سیوک سینس دلانے کے حوالے سے, اور کافی کوشش بھی کی جا رہی ہے. لوگوں نے کہا کہ ٹریفک بہت جام ہو گیا جب ایسی سچویشن ہوئی, اور اس کی وجہ سے جو فائر ٹینڈرز تھے یا جو فائر فائٹرز کی جو گاڑیاں تھیں وہ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی. آپ نے ساری سچویشن کو کیسے اینالائز کیا؟ دیکھیں, اگر میں ٹریفک پولیس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو پہلی ٹینڈر جو ہے وہ 10:17 پر پہنچی تھی. یعنی کہ آگ لگی ہے 10:10 سے تھوڑا پہلے لگی ہوگی. پھر سیکنڈ ٹینڈر جو ہے کچھ دیر بعد آئی. تو اصل میں آگ نے اتنی تیزی سے پھیلی ہے کہ یعنی کہ 8-10 ٹینڈرز آئے لیکن وہ کچھ بھی نہ کر پائے. پھر باؤزرز کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا.
تو یہ بات عمومی طور پہ کہی جا رہی تھی. جو کہ لوگ وہاں موجود تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گاڑیاں جی پھنس رہی ہیں پیچھے. تو پیچھے میرے آفیسر سارے تھے, پیچھے جو ہے وہ یونیورسٹی روڈ ہو گئی یا گرو مندر تھا, یہ یعنی کہ کلیئر تھا. ہاں ٹھیک ہے, یعنی کہ اس طرح کی بہاؤ نہیں تھا ٹریفک میں. جی ہاں, تو اس وجہ سے یعنی کہ چل رہی تھی گاڑیاں, لیکن بالکل ایسا گریڈ لاک نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے گاڑیاں بالکل ہی رکی ہوئی ہوں, کیونکہ ویڈیوز ہیں ہمارے پاس, وہ ایک ایک منٹ کی پوری تفصیل ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آگ جو ہے نا وہ اس طرح سے کنٹرول نہیں کی جا سکی, کیونکہ مے بھی ہمارے پاس اس طرح کے اکوپمنٹ نہیں تھے. لیکن اگر 2 گھنٹے کی ویڈیوز دیکھی جائیں ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر, تو آپ کو دکھے گا تقریباً 20 کے قریب جو ہے نا باؤزرز, سنارکلز اور فائر ٹینڈرز پہنچے ہیں. اب انہوں نے کیسے فائٹ کیا ہے وہ تو وہی بتا سکتے ہیں, ان کو کیا دشواریاں تھیں اتنے 20 گاڑیوں کا یعنی کہ 1.5 گھنٹے میں پہنچ جانا, اور پھر اس کے باوجود آگ پہ کنٹرول نہ پانا اور 2 دن تک آگ لگے رہنا. تو یہ تو یعنی فائر ایکسپرٹس ہی بتا سکتے ہیں یا ان کی جو. جی اچھا, اس میں یہ سب ایک چیز اور ہے نا کہ آپ اس پہ تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں گے کہ جب ایسی کہیں کوئی سچویشن ہوتی ہے تو ٹریفک میں جو لوگ پھنسے ہوتے ہیں یا جو گاڑیاں ہوتی ہیں, جو روڈ پہ لوگ ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے اس وقت فوراً؟ دیکھیں, میں نے ایک چیز دیکھی ہے کراچی والوں کی کہ جب بھی ایمبولینس ہوتی ہے یا فائر ٹینڈر ہے جگہ دے دیتے ہیں. یعنی کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی مقابلہ کر رہا ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا وہاں پر لوگوں نے بہت پرابلم کریٹ کیا. کچھ تو لوگ وہ دکاندار ہی تھے, وہ ہٹ کے نہیں دے رہے تھے, موٹر سائیکلیں تھیں ان کی, پہلے رات کو تو بالکل انہوں نے جیم کر دیا تھا, یہاں تک کہ فائر ٹینڈرز پہنچ جاتی تھی وہاں تک, یعنی کہ ڈی سی چوک تک, اور لیکن گارڈن چوک جسے کہتے ہیں, لیکن اس سے تھوڑا سا آگے جانے میں ان کو تکلیف ہو رہی تھی. تو یہی ہے کہ دیکھیں کارڈن آف جب ہوتا ہے تو پھر اس میں آپ نے پولیس جو بھی ہے مقامی پولیس اس کو فالو کرنا ہے الٹیمیٹلی. اس سے آپ کا بھی فائدہ ہے, اور جنہوں نے کام کرنا ہے انہوں نے ہی کام کرنا ہے. آپ کے کھڑے ہونے سے تو کام نہیں ہوگا, جنہوں نے آ کر کام کرنا ہے انہوں نے ہی اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو میرا تو یہی ہے کہ سیوک سینس یا سیوک رسپانسبلٹی یہی کہتی ہے کہ آپ راستہ دیں, اور الٹیمیٹلی جنہوں نے کام کرنا ہے وہ بھلے وہ ایمبولینس ہو یا کاؤنٹر اسالٹ ٹیمز ہوں, دہشت گردی کا واقعہ ہو اگر, یا آگ بجھانا, آگ کا معاملہ ہو تو پھر آگ بجھانے کی ٹیمیں ہیں, ان کو آپ جگہ دیں, کیونکہ آپ کے کھڑے ہونے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کچھ ویڈیوز میں فوٹیجز میں دیکھی تھی, لوگ اس طرح سے جمع ہو گئے تھے, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم آ رہا تھا کہ اس کو انیشیلی کہہ رہے تھے کہ لوگوں کا جو ہجوم جب جمع ہو جاتا ہے تو وہ جو کام کرنا ہے ریلیف کا اس میں تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے. تو یہ بہت اچھی بات کی ہے, اور دیکھیں ہم اپنے پروگرام سے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اچھا انیشیٹو یعنی کہ ایسی بات بھی جائے کہ جو ایک میسج بھی جائے آپ کے لیے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ ریشی صاحب میں ایک چیز اور بھی جاننا چاہتی ہوں. ابھی ہم نے بات بھی کی کراچی کے حوالے سے بھی, اور لوگ بات کرتے ہیں بہت اچھا ہوا کہ جی سسٹم نافذ ہوا, اور رولز اینڈ ریگولیشنز ہمیں بالکل فالو کرنے چاہیے, کیونکہ یہیں سے 1.5 گھنٹے کی فلائٹ لے کے جب ہم یو اے ای جاتے ہیں, 2 گھنٹے کی فلائٹ ہم سعودیہ جاتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں, ہم بہت ہی سیوک جو اپنی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں. یہاں کے لیے بھی آپ لوگ لے کر آئے, لیکن اس سے پہلے پھر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ تو ایشو یہ آتا ہے کہ جی یہاں پہ باقی جو بیسک معاملات ہیں یعنی کہ فیسلٹیز ہیں وہ یہاں پہ نہیں فلفل ہو پا رہی ہوتی, یعنی کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے بیسک. یہاں پہ جو ہیوی ٹریفک کے حوالے سے جو آپ نے خود ایک بیان کیا مسئلہ, وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, وہ سارٹ ہوئے بغیر پہلے ای چلان آ گیا اور وہ مسئلے ابھی وہیں ہیں, تو لوگ اور دشواریوں کا شکار ہو گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, آپ یوٹیلیٹی تو کسی بھی سسٹم کے اس کے ریزلٹس کو دیکھ کر ہی بتا سکتے ہیں. میرے خیال میں کہ جو پہلے 6 ماہ کی فگرز دیکھ لیں اور پچھلے 6 ماہ کی فگرز دیکھیں, جو ڈیتھس ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ ہیں, ٹوٹل ایکسیڈنٹس میں ڈیتھس ہوئی ہیں پچھلے سال 813 جی, اس میں سے 500 کے قریب جو ڈیتھس ہیں وہ پہلے 6 ماہ میں ہیں, اور تقریباً 300 کچھ جو ڈیتھس ہیں وہ پچھلے 6 ماہ میں ہیں. تو دیکھیں فرق اتنا واضح ہے, یعنی کہ 30% ڈراپ ہے دونوں کے نمبرز کے اندر. یعنی کہ ہم تقریباً, میں نے حساب لگایا ہے کہ ہم نے جب انفورسمنٹ کی ہے یا ہم نے ٹریکرز لگوائے ہیں گاڑیوں کے اندر, ہیوی ٹکٹس ہم نے ہیوی گاڑیوں کو دی ہیں, تو یعنی کہ ڈراپ آیا ہے بہت بڑا. تقریباً 23 جانیں ہم ہر ماہ بچا رہے تھے پچھلے 6 ماہ میں, اور یہ جنوری میں بھی یعنی کہ چل رہا ہے یہ سلسلہ. پچھلے سال جنوری ہر روز 3 ڈیتھس ہو رہی تھیں, اس سال جنوری میں اس وقت تک 1.5 ڈیتھس ہو رہی ہیں. although کوئی بھی ڈیتھ جو ہے وہ اس کو ہم اس طرح سے نہیں پیش کر سکتے کہ جی یہ تو بہت اچھی فگر ہے, لیکن یہ بھی پھر ہمیں
मानना होगा कि एक्सीडेंट्स तो पूरी दुनिया में होते हैं, वो तो ज़ीरो कहीं पे भी नहीं होते। अगर आपके पास एक कंट्रोल फिगर है और एक रीज़न से आ रही है, वो बग़ैर किसी रीज़न के नहीं आ रही, तो सिस्टम तो अपनी अफादियत शो कर रहा है। अब आ जाते हैं कि भाई रोड और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखें कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना है हमने। सिविक सेंस जो है या सिविलिटी जो है रोड्स के ऊपर हमने पैदा करनी है लोगों के अंदर, और इस यही वजह है कि ये सिस्टम जो है पूरे ही कराची में एकदम से नहीं आया। ये उन जगहों पर आया है जहाँ पर हम समझते हैं कि हमारी जो रोड्स हैं वो बेहतर हैं, और सिग्नल्स भी वही टिकट्स जनरेट कर रहे हैं जहाँ पर आपके सिग्नल्स काम कर रहे हैं। अगर कोई सिग्नल कहीं काम नहीं कर रहा, या रोड पे मार्किंग्स नहीं है, या रोड जो है ना बड़ी बुरी हालत में है, तो वहाँ पर हम टिकट्स को ख़त्म कर देते हैं, वहाँ पर हम टिकट जनरेट नहीं होने देते। तो जैसे हमारा शाहराह फैसल है, ऐवान सदर है, आई चंद्रीगढ़ रोड है, या आपका 2 तलवार 3 तलवार, क्लिफ्टन, डिफेंस, ये वो इलाके हैं कि जहाँ हम समझते हैं कि किसी भी हवाले से सड़कें ख़राब उस हवाले से कंपेरेबली बेहतर हैं, लेकिन जहाँ पर यूनिवर्सिटी रोड है, जिना एवेन्यू है, मंगो पीर की सड़क है, या मौड़ीपुर रोड है, वहाँ पर टिकट्स जनरेट नहीं हो रहे। अल्टीमेटली वहाँ पर टिकट्स तभी जनरेट होंगे या सिग्नल्स और कैमरे लगेंगे जब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। तो देखें एक सिस्टम के आने से मुख्तलिफ इदारे हरकत में आ गए हैं। अच्छा, मैंने तो देखा, सॉरी टू कट इन बिटवीन, उधर कायदाबाद तक भी लगे, बहुत काफ़ी जगहों पे लग गए कैमरे। लेकिन वो जो है ना कैमरे हर जगह पर जहाँ जहाँ लगे हैं वहाँ पर टिकट्स जनरेट वो नहीं कर रहे। टिकट्स जनरेट वहीं हो रहे हैं जहाँ पर हम समझते हैं कि सिस्टम्स बेहतर हैं। और फिर देखें यानी कि ये आप लॉजिक नहीं होनी चाहिए। मैं तो हमेशा टीवी पे कहता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी रोड ख़राब है तो आप शाहराह फैसल बग़ैर हेलमेट के आ जाएं या अपनी सीट बेल्ट ना लगाएं, ये तो आपकी बेहतरी के लिए। अगर आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ करेंगे इस वजह से क्योंकि आपके इलाके की सड़कें ख़राब हैं, तो अल्टीमेटली नुकसान भी आप ही का है। तो आप 2-3 चीज़ें तो हैं, यानी कि कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म की टिकट्स नहीं है, 5-6 किस्म की टिकट्स हैं, अब सबको पता भी है। तो अगर आप हेलमेट पहन लेंगे, सीट बेल्ट बांध लेंगे, मोबाइल पे बात नहीं करेंगे, सिग्नल को आप क्रॉस नहीं करेंगे, तो आपको टिकट नहीं लगेगा। इट इज़ सिंपल एज दैट। इट्स नॉट अ टैक्स कि आप उसको हर किसी को पे करना है या खाना है। हम देख रहे थे, एक चीज़ और पूछनी थी कि हम देखते हैं कि रात को भी जो है अभी तो वो सिग्नल जो है वो चल रहे हैं, और उस वक्त भी लोग जो है वो डर के मारे वहाँ खड़े होते हैं। लेकिन समटाइम्स चूंकि सिग्नल फ्री टाइम हो जाता है 12 बजे 1 बजे, तो लोगों का एक सवाल था, उन्होंने मुझे कहा था कि आज आप बुला रही हैं तो आप प्लीज़ ये पूछिएगा, आपके लिए बहुत सारे सवाल आते हैं। आज के लोग ये कह रहे थे कि आप ये पूछें कि वो 12 बजे के बाद भी क्या टिकट जनरेट होगा, या फिर वो चूंकि सिग्नल फ्री टाइम हो जाता है और उस वक्त तो इतनी ट्रैफिक नहीं होती, तो अगर कोई जाना चाहे तो फिर देखें सिग्नल अगर ब्लिंक कर रहा है तो वो सिग्नल फ्री टाइम है। कराची में आप 2 बजे भी चले जाएं तो आपको लगेगा यानी कि हसल वसल हो रही होती है, रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, तो आपने तो अपना ख्याल करना है। लोग ये लॉजिक देते हैं कि भाई हम लुट जाएंगे। देखें मेरे ख्याल में जहाँ पर ये कैमरे लगे हैं वहाँ पर तो क्राइम भी ख़त्म हो गया, क्योंकि क्रिमिनल्स को पता है कि यहाँ पर जो फेशियल रिकग्निशन भी है, और यहाँ पर अगर हम क्राइम करेंगे तो वो सब कुछ कैप्चर हो जाएगा। तो वो भी बहुत ही यानी कि समझदार हो गए कम से कम इस सिस्टम। और अब अंदाज़ा लगाएं पूरी कराची में अगर इस तरह के कैमरे हों तो पूरी कराची का जो क्राइम है वो भी शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से। तो बहरहाल देखें लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि जहाँ पर ब्लिंक कर रहा है सिग्नल, हमने किए हैं काफ़ी जगहों पर ब्लिंक, तो वो आप दाएं बाएं देखकर जा सकते हैं, उस पर कोई टिकट जनरेट नहीं होगा। बट अगर सिग्नल रेड है दैट मीन्स कि वहाँ पर कैमरा भी काम कर रहा है। रात को भी यस। ये इंफॉर्मेशन खतरनाक है इसलिए कि जब उसको पता लग जाएगा। अभी तो हमने देखा कि जहाँ कैमरे नहीं भी हैं, लिंक नहीं भी कर रहे हैं, लोगों को ये होता है कि कैमरा हिडन तो नहीं है, तो लोग रुक जाते हैं। मैंने इसके 12 मुस्बत पहलू भी हैं, इसे मजीद बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा मैंने तो देखा क्रॉस चेक भी किया हुआ है, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना, वो जो नए कैमरे लगे वो तो है ही, पुराने कैमरे भी लगे हुए ना क्रॉस में, तो वो भी तो काम कर रहे हैं, वो भी तो उसमें भी नजर आ जाता है। मैंने तो ये भी देखा है बहुत सारी जगहों पे, ऐसा भी कुछ सिस्टम मुझे तो लगा। जी हाँ बिल्कुल है, ऐसा नहीं है पुराने कैमरे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो हमने ख़त्म कर दिए हैं, उनको हमने इंटीग्रेट किया है इस सिस्टम के साथ। ये अल्टीमेटली जो है ना इम्प्रूवमेंट आ रही है। शाहराह फैसल पे आप खुद जाके देखें या जहाँ जहाँ पे भी ये शाहराह फैसल पे बहुत इंसिडेंट्स होते थे, टू मच इंसिडेंट्स होते थे, बहुत लगता है कि अब कम हो गए। अभी इसमें कोई शक नहीं कि आप जैसे हम इस पे तनकीद भी करते हैं कि ये एक मरज को आपने पहले तो बढ़ने दिया, एक वक्त दिया कि लोग ट्रैफिक वायलेशन करें, कोई परवाह नहीं है। और आप देखिए पुलिस का भी कल्चर क्या है, ट्रैफिक पुलिस का,
لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کچھ رقم دیں گے چلان نہیں ہوگا. لیکن اس سے یہ ہوا کیونکہ دنیا بھر میں یہی وہ طریقے ہیں جس سے ٹریفک کنٹرول ہوتا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ فجر کے ٹائم میں نے دیکھا لوگ ٹریفک پہ کھڑے ہوئے جو سگنل کے رکے ہوئے. ہاں یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں ہم بالکل تو ایسے یہ ایک خوف تو کریٹ ہوا ہے اس لیے کہ لوگ اچھا اتنے میں زیادہ اس کو خوف نہیں کہوں گی, میں تو یہ کہوں گی کہ یہ سیوک سینس ڈیولپ ہو گیا ہے. نہیں وہ تو جب ہے کہ کیمرے نہ بھی ہوں تو لوگ میں ایک بات کہتا ہوں دیکھیں لوگ جو ہماری بات سن رہے ہیں وہ دیکھیں یہ جو تربیت ہے یہ آپ کی جان کی حفاظت کی. یس ڈسپلن آ گیا ہے, میں یہ کہتی ہوں ڈسپلن آ گیا ہے لوگوں میں نا, ڈسپلن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اچھا ڈسپلن وائلیٹ زیادہ تر کون لوگ کرتے تھے جو میں سمجھتی تھی جیسے ڈرائیور چلا رہے ہیں کوئی ویسے تو جو لوگ اگر آپ خود اپنی گاڑی چلا رہے ہیں یا باقی ہے تو لوگ زیادہ تر خیال ویسے بھی رکھتے ہیں, ڈرائیور کو ٹوک بھی رہے ہوتے ہیں کہ یار آرام سے چلاؤ یہ وہ. لیکن یوزلی جو جس طرح ڈرائیورز وغیرہ نکلے ہوئے یا اور لیبر طبقہ یا وہ زیادہ وائلیشن میں آتا تھا. بٹ لیکن یا پھر ینگسٹرز نکلے ہوئے تو وہ دھیان, لیکن اب میں دیکھتی ہوں کہ ینگسٹرز بھی ذرا کیئرفل ہو گئے ہیں کہ وہ آگے چلان ہو جائے گا اور بہت سخت چلان ہو جائے گا تو یہ سارا یہ ایک بہتر اقدام ہے, اس کو ہم سراہتے ہیں. بس یہ ہے کہ جو جیسے انہوں نے خود کہہ دیا کہ بعض جگہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں سڑکوں کی جو حالت ہے کیمرے یہ لوگوں پہ چالان نہیں ہوتے وہاں, ایک اچھی بات ہے. اور دیکھیں اس وقت ایک ٹریفک جس طرح ہم فائر کی بات کر رہے تھے, ٹریفک میں بھی بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے. بالکل ایسے میں معذرت کے ساتھ ماضی میں یہ ٹریفک کا محکمہ چالان سے پہلے اس وقت بھی یہ کروڑوں روپے یومیہ آمدنی, ہم تو کہتے ہیں یہ بھی ایک انڈسٹری ہے جس نے گاڑیاں اٹھا لیتے تھے نو پارکنگ سے تو ویسے بھی اٹھا لیتے تھے کہ گاڑی اب آدھی بھری ہوئی ہے موٹر سائیکل سے مزید گاڑیاں اٹھا لیں. اس وقت تصویر بھی کوئی اس کے نہیں دکھاتے تھے. تو یہ ایک نیچے سے اوپر تک ایک ایسا آمدنی کا ایک سیٹ اپ بن گیا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی افسر اس کے خلاف بات سننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ جو 8-10 لوگ جھپٹتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کوئی والیشن کرے, کیونکہ جس کو والیشن کا فائدہ ہے وہ تو چاہے گا. وہ ٹریفک اہلکار نہیں چاہتے تھے کہ کوئی صحیح رخ پہ چلے, تو یہ اب اس میں قدرے کمی آئی ہے. تو میں یہ کہوں گا کیونکہ دیکھیں یہ میں ان کے منہ پہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں, میں نے ان کے بارے میں ایک اچھی رائے سنی ہے کہ اس طرح کے افسران اگر ایک ول کے ساتھ ایک آنیسٹی کے ساتھ اور اپنی ذمہ داری کے ساتھ ان کو اگر آگے لایا جائے تو چلے, ہم نہیں کہتے کہ بہت پرانا ایک کرونک مسئلہ ہے یہ, لیکن جتنا بھی ٹھیک ہو جائے یا بہتری کی طرف چلا جائے تو کریڈٹ دوبارہ ان کو جاتا ہے. یہ ان کا کام ٹریفک مینجمنٹ نہیں ہے. اب دنیا میں دیکھیں ایک ایسے آٹو سگنلز ہیں کہ وہ چاروں طرف یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں ٹریفک کا ازدحام ہے اور کس رخ پہ ٹریفک کم ہے, تو وہ آٹومیٹکلی ان کے ٹائمنگ سیٹ ہو جاتے ہیں. اس حد تک دنیا آگے جا چکی. لیکن ہمارے یہاں بہرحال آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ جہاں کیمرہ نہیں ہے, جہاں کوئی سپاہی نہیں ہے, وہاں سرخ بتی پہ لوگ نکل جاتے ہیں. تو ایک بڑا لمبا سفر ہے جو میں سمجھتا ہوں پیر صاحب کو میں اچھا ایک صاحب میں چونکہ رہتے تھے ڈی آئی جی صاحب آئے ہوئے ہیں اور ان کے آنے کا تھوڑا سا ہم وہ اٹھاتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے بھی ڈسکس کیا, بہت اچھا بات کی ابھی آپ نے بھی عتیق بھائی. ڈی آئی صاحب ایک چیز اور, ابھی جیسا ہیوی ٹریفک والا جو آپ کا سارٹ جو بات آپ نے کہی تھی اس پہ سوال بہت بڑا یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو چلے ٹھیک ہو گیا, جو لوگ سیوک سینس بھی ڈیولپ ہو گیا عام شہریوں کے حوالے سے, یہ چیزیں ہیں جو نارمل ٹریفک ہے اس کے لیے گاڑیاں ہیں جو, لیکن وہی جو ڈمپر مافیاز ہیں جو ہیوی ٹریفک ہے جو ابھی بھی نہیں سدھرنے کا نام لے رہا ہے, ان کے لیے کیا لے کر آ رہے ہیں, کوئی نئی اصلاحات یا ان کے لیے بھی کوئی چیزیں کر رہے ہیں یا کوئی میجرز لے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا جو ہیوی ٹریفک ہے وہ کسی نہ کسی بچے کی جان لے لیتا ہے, کسی بوڑھے کی جان لے لیتا ہے, کسی خاتون کی جان لے لیتا ہے روڈ پہ. تو اس کے لیے بھی تو کوئی فلفور چیزیں چاہیے لوگ کہتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. پہلی چیز ہے گاڑی کی فٹنس اور دوسری چیز ہے ڈرائیور کی فٹنس. یعنی یہ 2 چیزیں اگر, اب تیسری ہوتی ہیں سڑکیں, تو ان تینوں چیزوں کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اگر کوئی بھی ایک کمی بیشی ہو. تو ہم ایک تو ہماری جو پرانی گاڑیاں ہیں نا لوکل گڈس ٹرانسپورٹ خاص طور پہ, ایک تو وہ گاڑیاں جو اوپر جاتی ہیں پنجاب اور کے پی اور, تو وہ تو ماشاءاللہ فٹ ہوتی ہیں. لیکن جو لوکل ہماری گڈس ٹرانسپورٹ ہے جو کہ پورٹ ٹو پورٹ چلتی ہے یا پورٹ ٹو ویئر ہاؤس جاتی ہے یا انڈسٹریل زونز میں, ان کا کوئی حال نہیں ہے.
ان کی فٹنس اگر صحیح طرح سے چیک اپ کیا جائے تو کافی گاڑیاں یا ٹھیک ہو جائیں گی یا آف روڈ ہو جائیں گی. ایک تو ان کا مسئلہ ہے. دوسرا ڈرائیورز ہمارے پاس نا ان کی پراپر ٹریننگ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ پھر ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو خوف بھی نہیں ہے کیونکہ لائسنسز بھی ان کے پاس نہیں ہے. کیسے مل جاتے ہیں؟ نہیں, لائسنسز بھی ان کے جعلی ہوتے ہیں. اب اگر ہم ساری لائسنسز کے خلاف کارروائی کریں تو پورٹ سٹی ہے بھائی, پورٹ بند ہو جاتی ہے. یعنی کہ ہم اب ایک کیچ 22 ہے نا ایک طرح سے, کہ اگر آپ بالکل ہی منو ان قانون پر عمل درآمد کرائیں گے تو آپ کی گاڑیاں بند ہو جائیں گی, کیونکہ آپ کی گاڑیاں ہیں 60 کی 70 کی 80 کی دہائی کی. اچھا, ڈرائیورز کے اوپر سختی کرتے ہیں تو گاڑیاں پھر کون چلائے گا؟ پھر کراچی بند ہو جاتا ہے تو پورا پاکستان پریشان ہو جاتا ہے. پھر جناب پورٹ سٹی ہے, جناب آپ نے کیا کر دیا ایسا, اتنا ایک اوور نائٹ کیوں آپ سختی کر رہے ہیں؟ اس کو آپ آہستہ آہستہ ٹائم دیں. بہرحال اچھی بات ہے, ان کو احساس تو ہو گیا, ان کو ٹائم بھی مل رہا ہے, اور آہستہ آہستہ امید تو یہی ہے کہ یہ انویسٹ کریں گے اپنی گاڑیوں کے اندر اور اچھی گاڑیاں ہو جائیں گی تو ایکسیڈنٹس کم ہوں گے. لیکن میں آپ کو پھر بھی یہ بات بتاؤں کہ یہ جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کے ایکسیڈنٹس کافی کم ہو گئے ہیں. آلدو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ابھی نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے ابھی بھی کہیں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہو, وہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. لیکن اتنا میں یقین سے کہتا ہوں کہ پہلے 90 ایکسیڈنٹ ہوتے تھے مہینے میں, اب 50 سے اوپر نہیں ہوتے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے اب جا کر اس یعنی 7-8 مہینے کی مسلسل محنت, جد و جہد, اویئرنیس کیمپینز اور انفورسمنٹ کے بعد 40 جانیں بھی بچا رہے ہیں مہینے کے اندر. یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ٹریفک پولیس کا بہت بڑا حصہ ہے. اچھا, ویری کوئکلی, ہیوی ٹریفک کے لیے ریل نیٹ ورک یا الگ روٹ ہونا چاہیے؟ ہاں 100%. دیکھیں ناردرن بائی پاس کا مقصد کیا تھا کہ باہر سے گاڑی آئے گی اور سیدھی پورٹ جائے گی. اب ناردرن بائی پاس تو گلبئی کے بعد ہے ہی نہیں, گلبئی کے بعد تو وہی سڑک ہے, وہیں پہ رکشہ چل رہا ہے, وہیں پہ کار چل رہی ہے, وہیں پر 22 ویلر چل رہا ہے, تو ایسے منی بس بھی وہیں چل رہی ہے, اور وہ چلتی ہے آل دا وے پھر جناب برج سے لے کر اور کیماڑی تک. تو یہ پورے 8-10 کلومیٹر تو آپ کا یوں سمجھ لیں کہ ہر کوئی اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے. اور جب گریڈ لاک ہوتا ہے, بڑی کوئی شپس آ جاتی ہیں, تو پھر تو لوگ بیچارے جو ہاکس وے سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تفریح کے بعد, وہ ایسا برا پھنستے ہیں کہ وہ کس خوشی سے یعنی کہ ہمیں یعنی کہ دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے. تو اب ہم بھی بے بس ہوتے ہیں کہ گاڑیوں کو ہم کہاں لے کر جائیں. یہ اگر الگ گریڈ ہو تو میں سمجھتا ہوں کراچی کا یوں سمجھ لیں 30% مسئلہ حل ہو جائے گا. اسی طرح جو ہمارا پھر صدرن بائی پاس بننا تھا جو کہ کیماڑی کو کورنگی سے کنیکٹ کرنا تھا, وہ بھی نہیں ہوا. تو اگر وہاں پہ جیسے آپ نے کہا ٹرینز کا نیٹ ورک ہے, اگر ٹرینز کے ذریعے ہی گوڈز ٹرانسپورٹ کو پورٹ قاسم تک لے جایا جائے اور وہاں سے الاؤ ہی نہ ہو کوئی گاڑی, تو بھی بہت بڑا فرق پڑ جائے گا. تو 20-25-30% تو یہاں فرق پڑنا ہے. تو آپ کا 60% جو ہے نا بڑی گاڑیوں کا مسئلہ ان دونوں صدرن اور ناردرن بائی پاس کے ایک الگ گرڈ ہونے سے حل ہو جاتا ہے. بٹ یو سی ہم نے تو حالات میں رہ کر کام کرنا ہے. اب یہ آئیڈیل باتیں کر کے کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تو مسئلوں کو حل نہیں نکالنا. ان کو تو پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ جا کر وی ہیو ٹو ورک اراؤنڈ دیم, وہ کر رہے ہیں اور بہتری کر رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. عتیق بھائی آپ کی طرف واپس آتے ہیں. اب یہ انسیڈنٹ ہو گیا گل پلازا کا, بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے. اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ رہے تھے آج بھی کہیں وہ کوآپریٹو میں بھی آگ لگنے کی خبر آ رہی تھی, کہیں وہ سبزی منڈی میں بھی آ رہی تھی, ادھر بھی مارکیٹ پہ کہیں آ رہی تھی. تو یہ اس طرح کے انسیڈنٹ سے آپ حکومت سے کیا کہیں گے کہ فل فار امیڈیٹلی کیا ایکشنز کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو؟ دیکھیں 3 پہلوؤں پر میں بالکل سارا ملبہ حکومت پر بھی ڈالتا ہوں. 3 پہلوؤں پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. دیکھیں زیادہ تر جو آگ لگنے کے واقعات ہیں وہ پرانی عمارات میں ہیں, اور پرانی عمارات میں جو سب سے زیادہ ایک تشویشناک بات ہے وہ الیکٹرک کی جو وائرنگ ہے وہ ناقص ہے. جڑ جاتی تاریں آپس میں, کوئی لوڈ کا ان کو پرواہ نہیں ہے. لوڈ کیا سینکشن تھا, ہم استعمال کیا کر رہے ہیں. اسی طرح بجلی چلی جاتی ہے, لوڈ شیڈنگ جب تو دوسرے کنڈے لگا لیتے ہیں, دوسرے فیڈر سے وہ تار جوڑ دیتے. یہ بڑے خطرناک. رات کو گھر چلے گئے, وہ تار نکالنا بھول گئے, پتہ لگا بجلی آئی اور بلاسٹ ہو گیا. اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ عتیق بھائی آپ کی اجازت سے میں ذرا تنویر پاستا صاحب نے جوائن کیا, ان سے بالکل آپ کی اجازت سے میں آپ سے یہیں سے کنٹینیو کروں گی. ہمیں جوائن کریں تنویر پاستا صاحب, میں صدر ہیں گل پلازا کے. تنویر پاستا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ تنویر پاستا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا ہم رابطہ منقطع ہو گیا, ول گو ہم اگین. میں واپس آتی ہوں. جی عتیق بھائی صاحب. جی دوسرا پرانی جو عمارتیں ہیں یا پرانی مارکیٹس ہیں وہاں فائر سیفٹی میجرز نہیں لیے جا سکتے. ان کی کچھ
ڈیزائننگ سمجھ لیں یا پرانے صحیح. یا اس میں مسلسل توسیع ہوتی ہے, ایک عمارت چھوٹی ہوتی ہے پھر اس میں سے مزید دکانیں نکال لی جاتی ہیں, تو بہت سارے سے پرابلمس ہیں, وہ جگہ نہیں نکال پاتے یا لوگوں نے سوچا نہیں ہوتا کہ آگ لگے گی تو گاڑی آ جائے گی. لیکن میں خصوصاً وہ جہاں ایسا میٹیریل ہے جو انفلیمنگ, جیسے گل پلازا تھا جی کہ چشم زدن میں آگ کہاں سے کہاں پہنچتی ہے, کیونکہ ایک چین بن جاتی ہے نا جی. فلیم کو آگے بڑھانے کے لیے. لکڑی کا کاروبار ہے, فرنیچر کا کاروبار ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کاروبار کو ایسے تقریباً 60-70% کاروبار ہیں جنہیں لازم ہے کہ فائر ایکسٹنگوشرز لگائیں اور وہ تمام سیفٹی میجرز اختیار کریں جو ابتدائی طور پر آگ کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں ایک تیسرے چوتھے درجے کی آگ تو ترقی یافتہ ممالک میں بھی پوری بلڈنگ جل جاتی ہے, جبکہ بلڈنگ میں بھی وہ تمام احتیاطی تدابیر میجرز ہوتے ہیں, اور فائر بریگیڈ بھی وہاں ہیلی کاپٹر تک سے تو پانی میں شاور کیا جاتا ہے. تو یہ تو ایک قدرتی بات ہے, لیکن اپنا کام تو پورا کریں. اور حکومت سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے جو ابھی فگر دی ہے یہ افسوسناک ہے, یہ بڑے, اب آپ نے ایک اجرک کی والی نمبر پلیٹ پر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا, آپ کو آمدنی ہے نا اس پہ, اس پر بھی کچھ کریں. اس وقت آپ دیکھیں کوئی زبان ایسی نہیں جو آپ کے خلاف آگ نہیں ہوگا. احتجاج لوگوں نے کیے, لوگوں کی کیا کچھ, اب بھی اگر آپ نہ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اعتراف ناکامی یعنی بیڈ گورننس کی طرف آپ جاتے ہو, اور بہتر ہے کسی, یہ تو ہم سب جو بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ جو ڈیمیجنگ ہوا ہے نا عتیق بھائی, یہ تو آپ چھوڑ دیں, سب سے زیادہ جو حکومت کے لیے خود کے لیے ڈیمیجنگ ہوا ہے. 2 دن پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا پریزیڈنٹ ہاؤس میں, اور بلاول صاحب نے پورا اس کے اوپر جو ہے پریزنٹیشن دی تھی وہاں پہ ہم سب کو, اور آپ دیکھیں کہ وہ خود وہ اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ جی وہ اس واقعے کے بعد جو ہے وہ سب زیرو ہو گیا. تو جتنا جو وہ پازیٹیو ایک امیج جا رہا تھا اور جو چیزیں جا رہی تھیں وہ سب زیرو, یہ تو حکومت خود بھی ریئلائز کر رہی ہے. بلاول صاحب تو میرا خیال ہے کہ ڈائیلاگس کو لکھ کے دیتے ہیں اور پڑھ دیتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ صوبوں سے نہیں بین الاقوامی ترقی یافتہ ممالک سے ہے, یعنی ہماری جو کارکردگی ہے. جی جی, وہ کارکردگی ہے آپ کے خیر پور اکنامک زون کی بات تو ہے. یہ جی بالکل جی, یا تو پھر ان کے نیچے جتنے بھی سسٹم ہیں وہ ان کے قابو میں نہیں, میں تو ایسا سمجھتا ہوں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے ٹھیک بھائی. میں آپ کی طرف آتی ہوں ڈی آئی جی صاحب. ڈی آئی جی صاحب 2-3 چیزیں جلدی سے کوئکلی, کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا, 9 بجنے والے ہیں. تو میں ایک تو یہ کہ جو اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو مسئلہ ہے ہیوی ٹریفک کا وہ ہمارے سامنے ہے, لیکن ہیوی ٹریفک کے ساتھ ساتھ جو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب جو جیسے بار بار بات ہوتی ہے کہ جو ای چالان کا جو اماؤنٹ ہے یا جو پیسے جو بھی جنریٹ ہو رہے ہیں, جو بھی انکم جنریٹ ہو رہی ہے, کیا ڈو یو تھنک کہ کوئی اس طرح کا بھی کام کیا جا سکتا ہے کہ جو یہ جس سے جنریشن ہو رہی ہے اماؤنٹ کی یا پیسے کی یا جو بھی آپ کے پاس ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, اسی کو آپ چونکہ جس ڈپارٹمنٹ سے ہو رہا ہے تو اسی کو وہیں جو سڑکیں یا جو ٹوٹ پھوٹ یا جو بھی ایشوز جو ریلیٹڈ ود دا ٹریفک آ رہے ہیں یا اس کے اوپر انفراسٹرکچر پہ آپ لگا دیں. بالکل, دیکھیں یہ تو ہم ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جتنے پیسے ہیں وہ کراچی ٹریفک مینجمنٹ کمپنی بننی چاہیے, اور وہاں پر یہ ٹرانسپیرنٹلی خرچ ہوں, لوگ بھی دیکھیں. اور اس میں گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں میئر صاحب لیڈ کریں گے, کمشنر صاحب ہوں گے, میں, اور اس کے علاوہ بھی ہمارے سیکرٹریز ہیں ٹرانسپورٹ, ایکسائز. تو اس کا یہی ہوگا کہ یہ پیسے جو ہے نا سگنلز کے اوپر خرچ ہوں, روڈ فرنیچر کے اوپر خرچ ہوں, وارننگ سائنس کے اوپر خرچ ہوں, تاکہ لوگ پھر اپنی چیزوں کو دیکھیں بنتے ہوئے تو ان کا بھی دل کرے گا, وہ اون کریں گے شہر کو. اور شہر ڈیزرو بھی کرتا ہے کہ اس کا ایک میٹروپولیٹن لک ہو, اور اگر ٹریفک اچھی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے فارنرز آتے ہیں, آپ کے پاس ٹورزم بڑھتا ہے, آپ کے پاس لوگ ٹریڈ کے حوالے سے بھی امپرومنٹس آتی ہیں, آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے. تو اگر ہم روڈ کے اوپر انویسٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ بھی اس میں اپریشیٹ کریں گے, اور انٹرنیشنلی بھی ہمارے ایک میٹروپولیٹن لک آئے گا. اینڈ وی آر ہوپ فل, کیونکہ گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی ہے, تو یہ کمیٹی کوئی یعنی کہ وہ ٹریڈیشنل کمیٹی نہیں ہے. اس کی پہلا اجلاس انشاءاللہ اسی ہفتے میں رکھا ہے, اور میں تو بڑا پر امید ہوں کہ 1 مہینے کے اندر یہ کمپنی بھی معرض وجود میں آ جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ نا 2 سال کے اندر کراچی کا لک جو ہے نا, I would say کہ it would be even better than لاہور.
ओके, ये बड़ी बात आपने की। अच्छा, और एक और क्विकली हमने सुना कोई ड्राइविंग क्लासेस भी आप इनिशिएट कर रहे हैं, कोई इस तरह की बात भी जी, कराची के शहरियों के लिए? जी, हम जो है ना, जो जिस तरह से पिंक बाइक्स आई हैं और जो हमारी बच्चियां जो हैं वो मोटर बाइक्स लेकर रोड्स पर आ रही हैं, तो हमारा प्लान यही है कि इनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम राइडिंग, जो हमारे पास तो फीमेल अच्छी राइडर्स हैं ट्रैफिक पुलिस में जो कि पायलट करती हैं इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, तो उनके ज़रिए हम एक प्रोग्राम इनिशिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हम इस तरह की जो भी इंटरेस्टेड होंगी अपना वो रजिस्ट्रेशन कराएं, एंड इट वुड बी 2 वीक्स कोर्स जिसके अंदर थियरी भी होगी, प्रैक्टिकल भी होगा, सिमुलेशन भी होगी, और फिर हम एक सर्टिफिकेट भी देंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर वो जाकर अपना लाइसेंस भी ले सकते हैं। तो एटलीस्ट हमें भी ये होगा कि ये बच्चियां जो रोड पर जा रही हैं उन्होंने एक सिनेरियोज देखे हुए हैं, ये नहीं कि बस एक दिन किक लगाई, दूसरे दिन चलाया और तीसरे दिन आप शाहरा फैसल पे पहुंच गए, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, और अल्लाह ना करे कुछ एक्सीडेंट्स हुए तो फिर ये सारा अगेन वो बैकलैश आएगा कि शायद ये ट्रैफिक जो है ना मैनेजमेंट नहीं हो रही। एक्चुअली वो ड्राइवर की गलतियां ज़्यादा होती हैं जब तक वो कॉन्फिडेंट ना हो, ट्रेनिंग ना हो, तो इसी अच्छा, वजह और से। एक और क्विकली बात यही, क्योंकि जब जाहिर सी बात है वो पिंक ये बाइक्स और चीजें सब आ रही हैं रोड पे, तो लोग वही फिर सवाल करते हैं ट्रैक्स तो है नहीं, उनके लिए भी कोई काम होगा ट्रैक्स के ऊपर, या कोई लेन डाइवर्जन्स होंगी या कोई खास? देखें, ये KTMC बन जाए तो पहला काम हमारा यही होगा कि जो हमारी मेन रोड्स हैं उसको हम प्रॉपर आइडेंटिफाई करके बस की लेन, बाइक की लेन और फिर रेस्ट ऑफ द लेन्स उनको हम बिल्कुल जुदा जुदा करेंगे। एक तो अलमिया ये है कि हमारे मुल्क के अंदर पेंट्स भी 2 नंबर हैं सारे, जब भी पेंट्स आप देखें लगते हैं मेरा ख्याल है महीना भी नहीं चलते, महीने के बाद जो है ना वो सारे सफ़ेद बारिश आती है और वो तो मैं तो समझता हूँ कि ना इंजीनियरिंग साइड से तो बिल्कुल ही हम फारिग हो गए। अब या तो अच्छे पेंट्स इंपोर्ट होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वंस यू पेंट देम कम से कम आप इतना तो हो कि 10 साल चले, 5 साल चले 2 साल चले। ये तो कोई नहीं कि भाई पेंट लगाया इधर और दूसरे महीने में फिर वो तो नज़र ही नहीं आता। ठीक हो गया। थैंक यू सो वेरी मच पी मोहम्मद शाह साहब, DIG ट्रैफिक पुलिस। हमने आपके सवाल जो मेरे पास आए थे, मुझे बहुत लोगों ने आज फोन किए थे कि जब उनको पता था कि आप प्रोग्राम में आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत सारे सवाल हैं जो आपने पूछने हैं। और अच्छा, एक चीज और वेरी क्विकली, ओके बहुत पीछे से कहा जा रहा है, ये भी बता दें वो जो सीट बेल्ट वाला सिनेरियो है, जो फ्रंट ड्राइवर तो है उसने पहनना, लेकिन जो फ्रंट पैसेंजर है उसने भी वेयर करना है या उसका भी चालान हो रहा है? जी बिल्कुल, देखें ना उसकी भी जान उतनी कीमती है जितनी की ड्राइवर की है। इट इज बिकॉज वी केयर लोग फॉर कहते योर हैं ये लाइफ। हाईवे का रूल है, ये नॉर्मल नहीं, सिटीज नहीं, में नहीं होता। हाँ नहीं तो देखें एक्सीडेंट में क्या होता है, यू आर पुश्ड फॉरवर्ड, तो अगर ड्राइवर के पास तो फिर व्हील होता है, संभाल लेता है, साइड वाला तो सीधा जाके लगता है सामने, उसकी तो जान ज्यादा खतरे में होती है। लेकिन मोटरसाइकिल पे देखें, अब पीछे जो बैठा है हेलमेट उसको भी पहनना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो अगर उसकी बीवी बैठी है तो वो तो नहीं पहनती। नहीं देखे ना, अब बच्चे साथ होते हैं वो तो एकदम नहीं से हम पहनते। कर नहीं सकते ना इतना, तो ये फिर भी इसमें थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इसको आप ग्रेजुअली इसकी तरगीब दें। एकदम से आप जैसे आप अगर ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं बांधी तो चालान हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और जो बराबर बैठा है उसको वार्निंग दे फर्स्ट टाइम, थोड़ा स्पेस रखना। वार्निंग तो इसमें है ही है, यानी कि फर्स्ट टिकट तो सबको माफ है। देखिए ना, अब एक बंदा मुझे फ़ोन करके कहता है कि भाई आपने हमें वार्निंग दी नहीं, तो मैंने कहा आपका टिकट है तो आप माफ़ करा लें। कहते हैं नहीं ये दूसरा है। तो मैंने कहा पहला टिकट कैसे माफ़ किया? तो कहते हैं मैंने अंडरटेकिंग दी। तो मैंने कहा क्या वो नहीं थी एजुकेशन और अवेयरनेस? अब दोबारा कहे कि फिर भी कह रहे हो कि मुझे कुछ नहीं पता। तो देखें फर्स्ट टिकट तो सबके लिए माफ़ है। मैं तो समझता हूँ 70 लाख गाड़ियाँ, 70 लाख टिकट माफ़ हैं आपको। तो अगर ये पैसे यकीन करें 70 से 80% लोग माफ़ करा रहे हैं, 20% चैलेंज, 10% से भी कम लोग पैसे भर रहे हैं और 10% से थोड़े ज्यादा लोग जो है ना चैलेंज करते हैं। अच्छा, इस पे कोई रिव्यू है कि चालान की फीस कम होने जा रही है कुछ? ये सुना था। जी हाँ, एक डाउनवर्ड रिवीजन के हवाले से एक कमेटी भी बनी हुई है और असेंबली की तरफ से उस पर भी काम चल रहा है। हो सकता है बाइकर्स के लिए कम होना चाहिए। जी वैसे 2500 है इस वक्त, ये और कम हो जाए तो मतलब गवर्नमेंट कर सकती है, ये असेंबली में ही होगा, हम तो नहीं इसमें कुछ कह सकते। ठीक हो गया है, बहुत शुक्रिया मीर भाई आपका। चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद हमारे साथ थे, पी मोहम्मद शाह साहब आपका DIG ट्रैफिक पुलिस। आप दोनों मौजूद मेहमान का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी डिस्कशन रही। आई होप सो कि ये प्रोग्राम आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहा होगा। वैसे तो हम रोजाना एक हार्डकोर पॉलिटिकल प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आज हमने कोशिश की जो सोशल इशूज़ हैं और जो सिविक सेंस है उसके ऊपर भी बात करें और जो अवामी मसाइल हैं उनको भी उजागर करें। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान सभी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।